السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت واللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت واللہ، العزیز المتعزز بالعزت واللہ، القدیر المقتدر بالقدرة والله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، دین ہی میں کامیابی ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ایک بات بتا کر میں آگے بڑھوں۔ جمعہ کا دن ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی حدیث میں ہے کہ 1,00,000 گناہ اس کے معاف فرمائیں گے اور 24,000 گناہ اس کے ماں باپ کے معاف فرمائیں گے۔ تو مختصر ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ تو میرے کہنے میں اصل عنوان پر آؤں کہ ہماری کامیابی کا جو دار و مدار ہے اللہ نے دین پر رکھا ہے۔ حضرت یونس پالن پوری صاحب خیرات برکاتہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دودھ کی سفیدی کو دودھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، شہد کی مٹھاس کو شہد سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پھول کی خوشبو کو پھول سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی کامیابی کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کامیاب اگر ہم ہونا ہو تو دین پر چلنا ہی پڑے گا۔ ہماری خواہش ہو رہی ہو، ہمارا بس چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، ہر حالت میں ہم دین پر چلیں گے
تب ہی ہمیں کامیابی کامرانی مل سکتی ہے۔ اگر ہم دین پر ہم نہ چلے اور کامیابی کا تصور کریں تو ہم کامیاب نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ دین پر ہم چلے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، مضبوط ایمان ہمیں کامیابی دلائے گا۔ دیکھیں حالات جو بگڑتے ہیں یا حالات بگڑنے کا ایک سبب اعمال کا بگاڑ ہے۔ اعمال اچھے ہو تو حالات اچھے، اگر اعمال خراب ہو تو ہمارے حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ حالات بگڑیں گے اعمال کے بگڑنے سے، اعمال بگڑیں گے ایمان کے بگڑنے سے، اور اگر ایمان بن جائے گا اعمال بن جائیں گے، عمل بن جائیں گے، ہمارے حالات بن جائیں گے۔ دیکھیں ایمان کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟ ایمان اللہ کا یقین دل کے اندر پیدا کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ دین کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کو۔ جن چیزوں کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ان چیزوں پر ہمارا عمل ہو تو اس کا نام دین ہے۔ اگر ہماری خواہش پر ہم چل رہے ہیں تو اس کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کو لے کر فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اپنی خواہش کو ہی اپنا رب بنا لیا، الہ بنا لیا؟ تو ہماری خواہش بعض دفعہ کوئی اور ہوتی ہے، اللہ کی خواہش کوئی اور ہوتی ہے۔ ہماری خواہش پر ہم پیر رکھ کر آگے چلنے کا نام دین ہے۔ ہم اپنی خواہش پر چلیں گے تو یہ ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتی۔ سنت بدعت اسی میں فرق ہے کہ بدعت نام ہے کسی دین کے کام کو اپنی خواہش سے کرنے کا، سنت نام ہے کسی دین کے کام کو اللہ کے نبی کے خواہش کے مانند کرنے کو۔ تو ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بنانے والے بن جائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تو اپنے آپ کو بنانے سے ہم دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں دو طریقے کے اعمال کرنا پڑتا ہے، ایک اجتماعی اعمال، مثال کے طور پر اجتماعی اعمال کہ ہم نماز جماعت سے ہو رہے، ہم جڑ رہے، یہ اجتماعی عمل ہے، اور ہم دعوت دینا ہو تو انفرادی اعمال بھی ہمارے واسطے ضروری ہے، اور انفرادی اعمال جب ہمارے ہوں گے پھر اس کے بعد ہم جا کر دعوت دیں گے تو اس کا اثر لوگوں پر بہت زیادہ ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہوئے، پھر کہا یا رسول اللہ میں آج مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آج کس نے نماز جنازہ پڑھی؟ پھر ابوبکر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ اللہ کے نبی سے حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چار اعمال جس کے دل میں جمع ہو جاتے ہیں تو اسے جنت کی سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے۔ پھر یہ بات لکھ کر حضرت یونس ملک پوری لکھتے ہیں کہ یہ انفرادی اعمال بھی ابوبکر نے کیے۔ اگر آج کے داعی بھی انفرادی اعمال بھی کریں گے تو اس کا اثر لوگوں پر بہت زیادہ ہوگا۔ دیکھیے سب سے پہلے جو دعوت دینے کا طریقہ ہے وہ اپنے آپ سے ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بنا لیں، اس لیے کہ دعوت جب دی جائے ہم بن کر دعوت دیں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ دوسروں پر ہوگا، اور دعوت دینا ایک بہت بڑی خیر اور برکت اور بہت بڑی نیکی کی چیز ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو داعی ہے وہ اللہ ہے۔ قرآن میں لکھ کر ہے
اللہ دعوت دیتے واللہ یدعو، اللہ تمہیں دعوت دیتے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ داعی جو دعوت اللہ نے دی وہ سلامتی کے گھر سے مراد جنت کی دعوت اللہ نے دی، تو ہمارا مقصد جنت کا ہو، جنت سے زیادہ اللہ کی رضامندی کا ہو۔ اب میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہم بھی داعی بنے، مگر سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دعوت دیں، اپنے آپ کو بنائیں، پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ اور دیکھیں دعوت دینے کا جو اصول ہے اس میں اپنے آپ کو سب سے پہلے بنانا، پھر اپنے گھر والوں کو، کہ اگر گھر میں نماز نہ پڑھتے ہو تو ان کو نماز کی دعوت دیں، اگر وہ سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہو تو ان کو سنت کی دعوت دیں، اگر وہ گناہوں میں ملوث ہو تو گناہوں سے بچنے کی دعوت دیں۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر ہمیں سمجھاتے تھے کہ دیکھو اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت سب لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، مگر حضرت حکیم اختر چھوٹی بات فرماتے تھے کہ اگر میرے گھر میں چراغ جل رہا ہو، چراغ بجھ گیا تب بھی میں انا للہ پڑھتا ہوں، اگر میرے چپل جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تب بھی میں انا للہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مسلمان پر چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی آئے تو یہ اس کے لیے اجر کا سبب ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی جو بھی مصیبت آتی ہے تو میں انا للہ کی پابندی کر لیتا ہوں۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ جب ہم گھر میں دعوت دینا شروع کریں گے تو بعض دفعہ گھر والوں کے کڑوے الفاظ بھی ہمیں سننا پڑے گا، بعض دفعہ والد دعوت دیں گے بیٹے کو، بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، والد کا دل غمزدہ ہوگا، بعض دفعہ بیٹا دعوت دے گا مگر والد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بیٹے کا دل غمزدہ ہوگا، مگر جب یہ غمزدہ دل ہوتا ہے تو اس دل پر بھی، اس غمزدہ ہونے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں۔ ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہاں تک بھی بیان کرتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کرتے میں یعنی جبے میں دو جیب ہوں، ایک جیب میں کوئی چیز رکھا تھا، اگر کسی نے اس سے کوئی چیز پوچھی، دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ چیز نہ ملی، پھر خیال آیا کہ اس جیب میں ہے، پھر اس جیب سے نکال کر کوئی چیز دی تو اس پر بھی اجر ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی تکلیف کہ ایک جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالنے کی، یہ چھوٹی تکلیف پر بھی اسلام اجر رکھتا ہے۔ میں اتنی باریک بینی باتیں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بات کو بغور سمجھیں، تو ہم جب دعوت دیں گے تو سب سے پہلا وار ہمیں اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال میں نبوت کا اعلان کیے، اعلان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات آئے تو اس میں اپنے سگے چچا ابو لہب سے بھی حالات آئے تھے۔ اب اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حالات سب سے پہلے جو آتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے یا اپنے خاندان والوں سے آتے ہیں۔ دیکھیں اب ان حالات میں صبر سے چلنے کا نام دین ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑے صحابی گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ محدث صحابی تھے۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیان کر رہے تھے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، مجلس کھچا کھچ بنی ہوئی تھی، حضرت فتوے بھی دے رہے، حضرت مسائل بھی بیان کر رہے، حضرت بیان میں فضائل بھی اور منکرات بھی بیان کر رہے، پورا مجمع غور سے سن رہا ہے۔ اتفاقاً لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کے بیٹے اور حضرت کے خاندان والے شور کر رہے ہیں، ایک طرف بیٹھ کر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب میں بیان کروں، ایک طرف شور ہو تو مجھے بیان کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، میں فوراً کہہ دیتا ہوں کہ خاموش بیٹھو، تھوڑا میں بیان کروں۔ ابو درداء بھی غمزدہ ہوئے، لوگ پوچھنے والے نے اٹھ کر پوچھ لیا، حضرت آپ اتنے درجے دل سے بیان کر رہے ہیں اور یہ تو آپ کے بیٹے اور آپ کے خاندان والے زور زور سے شور کر رہے ہیں۔
تو ابو دردہ نے غمزدہ دل سے ایک بات بتائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، وہ یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے کنارہ کش ہونے والے سب سے زیادہ انبیاء ہیں، اور ان پر سب سے زیادہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ اپنے خاندان والوں کا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے اپنے بیانات میں کہ وہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، میں سب کے واسطے اپنے آپ کے واسطے کہہ رہا ہوں، خود ہمارے گھر والے وہ کام کر دیتے تو اتنی تکلیف ہوتی کہ ہم سب کو رو کریں، مگر اپنے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، لوگ دیکھیں تو یہ کہیں گے کہ بیانات میں تم کہتے ہو مگر تمہارا گھر ہی صحیح نہیں تو تم دوسروں کو دعوت کیا دو گے۔ مگر بات یہ ہے کہ بعض دفعہ گھر والے بات نہیں مانتے، اب اس بات پر بھی صبر کرنے کا نام دعوت ہے۔ اب دیکھیں گھر والوں پر بھی ہمارا بات چل جائے، پھر خاندان تک بات پہنچانا پڑے گا، پھر خاندان کے بعد پڑوس میں، پھر اپنے قریب میں، پھر دور تک اس دعوت کو عام کرنا ہوگا۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جتنا دعوت دو گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اب مضبوط ایمان اللہ کے احکام پر ہمیں چلائے گا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے ہمیں آپ کو بچائے گا، اور خاص طور پر ہم جب دعوت دینے والے بن جائیں ایک چیز کا لحاظ ہمیشہ رکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بن سور کر نہیں بلکہ ہم عاجزی کے ساتھ ایک عام آدمی بن کر چلنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو غیبت، حسد، تکبر یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اگر ہم غیبت کر لیں تو اس غیبت کا انجام بھی ہماری دعوت پر برا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت ربیعی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک مرتبہ باہر سے آئے، کسی مجلس میں بیٹھے، تھوڑی دیر مجلس کے اندر بات ہوئی، تھوڑی دیر کی بات کے بعد لوگوں نے غیبت شروع کر دی۔ حضرت تو غیبت سننے کے عادی نہیں تھے، فوراً مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی مجلس میں کسی ضرورت کے تحت آنا پڑا، کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد غیبت شروع ہو گئی۔ اب مجبوری ایسی پیدا ہوئی کہ حضرت اس مجلس سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ہماری زبان میں کہوں تو ملازہ ایسا ہوا کہ حضرت مجلس چھوڑ کر اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اتفاقیہ طور پر حضرت کی زبان سے بھی دو الفاظ غیبت کے نکل گئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ تو غیبت تھوڑی دو باتیں کر دیے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات آئی، عشاء پڑی، حضرت نے آرام کر لیے، مگر حضرت فرماتے کہ رات کا وقت تھا، مجھے نیند لگی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سیاہ فام جس کا چہرہ پورا کالا ہے میرے پاس ایک بڑا تشت لے کر آیا۔ اب میں نے غور سے دیکھا کہ اس تشت کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ تشت جو ہی سامنے آیا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اندر برے جانور، وہ الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، برے جانور کا گوشت تھا۔ اب حضرت پریشان، حضرت نے فرمایا سیاہ فام آدمی سے کہ اس برے جانور کا گوشت میرے پاس کیوں لے کر آؤ؟ تو اس نے کہا کہ تم نے غیبت کی تھی اس لیے تمہیں کھانا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا میں تو مسلمان ہوں، میں نہیں کھا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے غیبت جو کی اس سے بہتر یہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ حضرت فرماتے کہ میرے منہ میں وہ زبردستی ٹھونستا گیا اور میں اس سے بچاتا گیا، زبردستی اس نے گوشت کو ٹھونسا تو میں مجبور ہو گیا۔ اب یہی ہوتا رہا، اچانک مجھے نیند سے بیداری ہوئی تو میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ یہ غیبت میں اس کے بعد نہیں کروں گا۔ حضرت ربیع خود فرماتے ہیں کہ 30 دن تک جب بھی میں کھانے کے واسطے جاتا تو اس برے جانور کی جو گوشت کی بدبو تھی وہ مجھے سونگنے میں آ جاتی، مجبوراً میرا کھانا چھوٹ جاتا۔ 20 دن تک اسی تکلیف میں نے رات دن گزارے، پھر اللہ سے توبہ کی، اللہ میں کبھی یہ برا گناہ نہیں کروں گا۔ تو ساتھیوں یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ ہماری مجلس
ہمارے گھر، ہمارا پڑوس، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر کہہ رہا ہوں جس میں یہ غیبت کا گناہ نہ ہوتا ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس گناہ سے بچائے، اور خاص طور پر ہم دعوت جب دیں تو یہ دعوت دینے کے واسطے جو شرائط ہیں، ان شرائط کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کا خاص لحاظ رکھ کر غیبت کیے بغیر ہم اپنے آپ کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو بچا کر ہم دعوت دیتے رہیں، تو اس کا اثر بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ تو میرے قیب دیکھیں، ہم اپنے وعدوں میں پکے رہیں، اپنی دعوت میں پکے رہیں۔ ہمارے اخلاق کو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عادت اچھے نہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں، تو اس کا اثر بھی لوگوں پر برا پڑ سکتا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے خلیف میں ہی گزرے ہیں، پہلوان قسم کے آدمی تھے۔ حضرت کو تو سارا ایشیا جانتا تھا، حضرت کے بیانات جگہ جگہ مختلف جگہوں پر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کا کسی جگہ بیان تھا، حضرت گاڑی پر نکل گئے مگر گاڑی خراب ہو گئی، سواری خراب ہو گئی، تو حضرت رحمت اللہ علیہ پریشان کہ اب میں نے تو وعدہ کر دیا ہے کہ میں فلاں وقت میں پہنچوں گا، مگر ہوا کیا کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ حضرت فرمانے لگے اپنے شاگردوں سے کہ ایک کام کرو، گھڑی نکالو، وقت دیکھتے ہیں۔ گھڑی نکالی گئی، وقت دیکھا تو وقت بالکل قریب تھا۔ حضرت نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو ہم دوڑیں گے، تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم دوڑ کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ہم بچانے کے واسطے ہم دوڑیں گے تو صحیح، سست ہو کر گر جائیں تو قیامت کے دن اللہ سے تو کہہ دیں گے اللہ ہم نے اپنے وعدے کے واسطے ہمارے سے جو محنت ہوتی تھی وہ محنت تو کر دی، اللہ اب اس وعدے کے بارے میں ہم سے تو سوال نہ کرنا۔ تو ہمارے جو بڑے تھے ایسے چھوٹے چھوٹی باتوں کا خاص لحاظ رکھ سکتے تھے۔ ہم اپنے وعدوں کے خلاف کر رہے، ہم اپنے دین کے خلاف کر رہے۔ میں نے شروع ہی میں کہا کہ دیکھیں اعمال جب بگڑیں گے، ایمان کے بگڑنے پر دار و مدار، ایمان بگڑے گا، اعمال بگڑیں گے، اعمال جب بگڑیں گے حالات بگڑیں گے، حالات جب بگڑیں گے تو پریشانیوں کا سامنا ہم تمام کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ساری کامیابی کا دار و مدار دیکھیں اللہ نے جو رکھا وہ اسی پر کے دین پر رکھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ہندوستان کے مایہ ناز عالم مانے جاتے تھے، حضرت نے ایک مرتبہ ایک مجلس قائم کی، اس میں اشرف علی تھانوی کو بھی بلایا، شبیر احمد عثمانی کو بھی بلایا، حسین احمد مدنی کو بھی بلایا، شفیع عثمانی کو بھی بلایا۔ بڑی مجلس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ مسلمان اس وقت جو زوال کا سبب بن رہے ہیں اور مسلمان جو پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں دو ہی چیزیں ہیں، یہ قرآن کو مسلمانوں نے چھوڑا، دوسرا مسلمانوں نے آپس میں نا اتفاقی کا کام کیا، یہ دو سبب سے مسلمان پریشان ہوئے۔ یہ بات لکھ کر حضرت شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پھر لکھا کہ دیکھو آج جتنا زوال کا سبب مسلمان ہو رہے ہیں ان سب کے پیچھے راز یہی کہ مسلمان آج قرآن کی باتوں کو چھوڑ دیے، قرآن کو ہی بالکل چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان آج زوال کا سبب بن کر پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر مسلمان قرآن کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑتے تو مسلمانوں پر اس وقت برے حالات نہ آتے تھے۔ مسلمانوں کو قرآن نے بار بار تاکید کی کہ تم نماز کی پابندی کرو، قرآن نے ہر چیز کی تاکید کی، مگر مسلمان اسے پسے پشت ڈالتے رہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور قرآن نے سب سے زیادہ جو تاکید کی ایک آیت کے اندر وہ کھلے طور پر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے فرمایا اسی میں سارا دین آ گیا۔
گیا کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرو گے یہ سارا دین ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ تم آپس میں جھگڑا فساد نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تم کچھ بھی کوشش کر لو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کی حالت اسی واسطے ایسی ہوئی۔ دیکھو 1984 میں سکھوں کے ساتھ ایک ہی دنگا ہوا تھا، مگر انہوں نے ایک ہی دنگے سے وہ سبق حاصل کیا کہ آج ایک گردوار پر بھی کسی کو حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے اوپر حالات کے حالات آئے مگر مسلمانوں نے سبق نہیں سیکھا۔ سکھوں نے سبق یہ سکھایا کہ قانون اور سماج سے انہوں نے طاقت حاصل کی۔ آج ہم نے قانون کو صحیح طریقے سے، سماج کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے مسجدوں پر حملے ہوتے رہے اور مسلمان بالکل خاموش ہوتے رہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے جو اعمال تھے یہ اعمال تو اپنی جگہ خراب ہیں جس کی وجہ سے حالات آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نا اتفاقی ہی کی وجہ سے شاید اتنے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہوں کہ پہلے آج مسجدوں کو شروع میں نشانہ بنایا گیا تھا، آج سنبل کی مسجد بھی جانے کے موقع پر آ گئی۔ اب دیکھیں جب 1991 میں لوک سبھا کے اندر وزیر داخلہ نے جو قانون پڑھ کر سنایا تھا وہ قانون یہ تھا کہ 1947 میں جو مسجد، جو مندر، جو چرچ، جو گردوار جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا، اسے بدلنے کا قانون کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اب قانون پاس ہونے کے بعد سارے ہندوستانیوں کے اندر یہ بات چل پڑی کہ یہ ہندوستان کے یہ سنویدھان کو اور کانسٹیٹیوشن کو، جمہوری نظام کو اور سیکولرزم کو بچانے کے واسطے یہ قانون بہتر رہے گا۔ مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن کہ نچلی عدالتیں جو چاہے بل پاس کر رہے کہ تم عرضی سماعت کر لو، پھر اس مسجد کے بارے میں قانونیں لگا رہے۔ یہ سب کے پیچھے راز یہی کہ ہم مسلمان اس وقت کمزور ہو گئے۔ سکھ صرف 2% انہوں نے وہ طاقت دکھائی، ایک ہی دنگے کے اندر وہ سبق حاصل کیا جس کی وجہ سے آج ان کے گردوار پر حملہ کرنے کی کسی کو ہمت نہیں۔ ہم 18% 35 کروڑ ہوئے مگر ہماری کمزوری اتنی ہوئی کہ آج ہر ایک ہمیں روکنے کے واسطے تیار ہے، مگر مسلمان اپنے آپ کو سنوارنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ انسانوں کا بھی ایک نصیب ہوا کرتا ہے، زمینوں کا بھی ایک نصیب ہوا کرتا ہے۔ جس زمین کا نصیب سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے وہاں میرے اللہ کا گھر مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ مسجد کو مسجد اس لیے کہا گیا کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدہ جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سب سے جو بڑا مقام حاصل اللہ نے رکھا وہ سجدے کو ہے۔ اسی سجدے کو مناسبت دے کر آج مسجد کو سجدے کی مناسبت سے مسجد کا نام دیا گیا۔ آج ساری مسجدوں پر حملہ بھی ہوا مگر مسلمانوں کو جس طریقے سے سماج اور قانون کو سامنے رکھ کر ان کی زبانوں کو بند کرنا تھا، مسلمانوں نے وہ کوششیں نہیں کی۔ آج میڈیا کا استعمال غلط طریقے سے حکومتیں کر رہی ہیں۔ میڈیا کو خاموش کرنے کے واسطے بڑے بڑے مسلمان اس وقت خاموش اس واسطے ہیں کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے کہیں ہمارے اوپر بھی حملہ نہ ہو جائے۔ تو ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ آج ہماری کمزوری ہے کہ صرف 4-5 مسجدوں ہی کو اس وقت نشانہ نہیں بلکہ آگے چل چل کر جتنی پرانی مسجدیں تھیں سب کو نشانہ بنانے کی تیاریاں فی الوقت ہو رہی ہیں۔ اب ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں اور قانون سماج کو سامنے رکھ کر ہم مسلمان مضبوط ہو جائیں، اور فی الوقت جو اہم کام ہے وہ اہم کام یہ میں نے شروع میں کہا،
اپنے ایمان کو ہم مضبوط کر لیں. ایمان بگڑے گا، اعمال بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے، مسلمان پریشانیوں کا شکار ہوں گے. تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے بنائیں. درد دل سے 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، یہ بات کہنی پڑتی کہ ہم نیوز میں، اخبار میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں سب سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اتنے حالات آئے، اتنے حالات آئے، اتنے حالات آئے. مگر اس کے باوجود ہم اپنی مسجدوں میں جا کر جھانک کر دیکھیں کہ ہماری مسجدوں کا حال اس وقت ایک سب بھی بھرتی نہیں. کیا ہے؟ صرف حدوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر درد کی باتیں کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے. اللہ کے سامنے آ کر نماز کے ذریعے سے سجدے میں منانے سے اللہ مسائل کو حل کرتے ہیں. اس لیے مسجدوں کو ہم آباد کر لیں گے، اللہ مسائل کو حل کر دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.